بدن ہے، اس بدن میں میری روح ہے. میری روح کا مطلب میں ہوں، روح اور میں ایک ہی چیز. اب روح محیط ہے کس پر؟ بدن پر. جب روح کا احاطہ ہوتا ہے بدن پر تو ایک طرح سے روح کا کنٹرول ہوتا ہے کس پر؟ باڈی پر. میرے ارادے میں اور انگلی کی حرکت میں کتنا فاصلہ؟ آج تک ہوا میں اپنے ہاتھ کو کہوں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، کہنا نہیں پڑتا. کن فیکون. ارادہ کیا اور ہاتھ کھڑا ہو، ارادہ کیا تو ہاتھ. اللہ کیا ہے؟ محیط علی کل شیء. خدا کا ارادہ یا روح الہی پوری کائنات پہ کیا ہے؟ محیط. اب آپ سوچتے رسول خدا نے کنکر کو اشارہ کیا، کنکر نے کلمہ پڑھا. درخت کو کہا، درخت چلتا ہوا ہے. انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو. کسی بندے کی طرف اشارہ کیا، مر جاؤ تو مر گیا، زندہ ہو جاؤ تو زندہ. وسعت روح معصوم اور وسعت روح غیر معصوم کا فرق. اب آپ کہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین پتھر کو کہیں کھڑے ہو جاؤ تو پتھر کھڑا ہو جائے، پتوں کو کہیں کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں، پانی پہ چلنے کا بولیں تو پانی زمین بن جائے اور امیر المومنین پانی کے اوپر چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں. کیسے پاسبل؟ کیا میرے لیے یہ پاسبل ہے کہ میں اس گلاس کو اشارہ کروں، یہ گلاس زمین پہ گر جائے، یا میں اشارہ کروں میری طرف چلتا ہوا آ جائے؟ ممکن ہے. لیکن کب ممکن ہوگا؟ جب میرے روح کا احاطہ میرے بدن سے نکل کے باہر کی دنیا تک بھی پھیل جائے. ابھی صرف میرا کنٹرول، میرے روح کا کنٹرول اور اس کا احاطہ میرے بدن تک ہے، تو میں آنکھ بند کروں یا آنکھ کھولوں، ہاتھ اٹھاؤں یا ہاتھ بٹھاؤں، اس پہ کنٹرول. لیکن اگر اسی طرح میرے روح کا اختیار خدا نے تھوڑا بڑھا دیا، میرے روح کا اختیار اس ممبر پر بھی آ گیا، اس لاؤڈ پر بھی آ گیا اور بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی آ گیا، تو جس طرح میرا بدن میری سنتا ہے اسی طرح ہر چیز میری کیا کرے گی؟ کشمیر میں بہت بڑے عالم دین سید علی ہمدانی، کہ وہاں اکثر جو لوگ شیعہ ہوئے سید بزرگوار کی وجہ سے، انڈیا والے کشمیر کی بات کر رہا ہوں، کہتے جب یہ وہاں پہنچے اور ان کا علم عرفان کی کتابیں آج یونیورسٹیز کا سلیبس بن، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ پیر مریدی اور مرشدی وہاں بہت زیادہ چل رہی تھی، تو اس زمانے میں وہ علماء جو صاحب کرامت تھے وہ اپنی کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کو کیا بناتے تھے؟ شیعہ بناتے تھے. کہتے سید جیسے وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک اور بڑا پیر و مرشد تھا، اس کے مرید آ گئے، تو سید علی ہمدانی وضو کر رہے تھے، وہ مولوی بھی آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ شیعوں کو کہ بھائی تمہارے عالم کے پاس ایسا کون سا معجزہ ہے، کون سی کرامت ہے؟ یہ دیکھو ہمارا مفتی، ہمارا پیر، ہمارا مرشد، جس کے پاس بڑی کرامتیں ہیں، اور مرید اس کے کھڑے ہوئے تھے، سید وضو کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کون سی کرامت ہے تمہارے پیر کے پاس؟ تو وہ جو تھا ان کا پیر و مرشد جو بھی تھا، وہ زمین سے ہوا میں پرواز کرنے لگا، اڑنے لگا، کوئی 3-4 فیٹ زمین سے اوپر گیا اور ہوا میں کھڑا. ریاضتیں کی ہوں گی تو اس کی روح کا جو اختیار ہے تھوڑا بڑھ چکا ہے. تو وہ سارے مبہوت ہو گئے سید علی کے جو مرید تھے. انہوں نے کہا بھائی واقعاً اتنی طاقت اس بندے کے اندر کہ ہوا میں کیا کر رہا ہے؟ پرواز. تو بار بار کہنے لگے تمہارے عالم کے پاس کیا ہے، تمہارے عالم کے پاس کیا ہے، جو تم کہتے ہو یہ مکتب اہل بیت کا ماننے والا ہے، پارا امامی ہے، اس کے پاس کون سا کمال ہے؟ کہ سید خاموش. اور وضو کرتے کرتے جب پاؤں کا مسح کرنے لگے تو انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتی اتاری، اور مسح کرنے کے بعد انہوں نے جوتی کو اشارہ کیا. کہتے سید کی جوتی ہوا میں گئی اور یہ جو ان کا پیر ہوا میں اڑ رہا تھا اتنی اس کے سر پہ لگی کہ یہ آ کے زمین پہ گر گیا. تو سید نے کہا یہ جو طاقتیں تیرے پیر میں ہیں یہ میری جوتی کے اندر بھی موجود. اصل کمال یہ نہیں کہ ہوا میں اڑتے ہو، اصل کمال یہ ہے کہ کتنا منزل لقاء اللہ پہ پہنچے ہو. کبھی بھی امامی علماء اور مجتہدین عرفاء کمالات اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنا مرید بن، کہ اتنی سی خدا نے تجھے کرامت دی ہوا میں اڑنے کے لیے اور تم نے اتنا واویلا کھڑا کر دیا ہے، اتنے مرید جمع کر دیے ہیں، تو اس کرامت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کروا رہا ہے یا اپنی عبادت کروا رہا ہے؟ لوگوں کو اپنا مرید بنا رہا ہے یا خدا کا مرید بنا رہا ہے؟ تو کہ یہ کرامتیں تو ہماری جوتی کے اندر بھی موجود ہیں اگر ہم چاہیں. تو جب آپ کے روح کا پاور بڑھتا ہے تو اس کا اختیار باڈی سے نکل کے عالم خارج کی اشیاء پر بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تبھی فرمایا معصوم کیا ہے؟ معصوم کے پاس 2 طرح کی ولایت ہے. ولایت تشریعی، شریعت کی ولایت کہ حکم الہی دیں اور ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے. دوسری ولایت ولایت تکوینی، کہ معصوم عالم تکوینات میں پتھر کو آرڈر دے تو پتھر پر بھی اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. یہ غالباً امام جواد کا غالباً مجھے نام یاد نہیں واقعہ ہے نا، کہ امام کو کہاں بھیج دیا گیا؟ ایک پنجرے کے اندر بھیج دیا جہاں پہ کون تھا؟ شیر موجود. اور اتنا بھوکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ امام کو کیا کر لے گا؟ کھا لے گا.
لیکن وہ شیر امام کو کھانے کی بجائے مولا کے قدموں میں بوسے دینے لگا۔ یہ ولایت تکوینی ہے۔ وہ جادوگر جو لائے گئے اور امام رضا نے سفرے پہ کھچے ہوئے شیر کو اصلی شیر میں بدل دیا، اور اس شیر نے ان سارے یہودیوں اور مجوسیوں کو کیا کر لیا؟ کھا لیا۔ پھر حکم دیا، پھر وہ شیر کیا بن گیا؟ تصویر میں بدل گیا۔ یہ ولایت تکوینیہ ہے کہ جانور بھی ان کا آرڈر مانتے ہیں، چرند و پرند بھی ان کا آرڈر مانتے ہیں، کیونکہ ان کی روح کا اختیار بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اختیار انسان دنیا میں بھی بڑھا سکتا ہے، اور مرنے کے بعد تو خدا ویسے ہی عمل کے ذریعے سے انسان کی روح کو اتنا طاقت دیتا ہے، بالاخص شہید کی روح کو، کہ وہ وہاں پر بھی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی جو لوگ ہیں، کئی لوگ آپ حرم امام رضا میں جائیں گے تو صحن انقلاب میں ایک قبر ہے آیت اللہ حسن علی نخودکی کی، آپ دیکھیں ہمیشہ اس قبر پہ رش ہوتا ہے۔ کئی مومنوں نے سوال کیا کہ بھائی امام رضا کے ہوتے ہوئے لوگ اس عالم کی قبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ امام رضا نے کسی کو خواب میں آ کے کہا کہ جب میرے حرم میں آتے ہو ہمیں ہمارے علماء کا کیا دیا کرو؟ واسطہ دیا کرو۔ آپ خدا کو کہہ رہے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے خدا یہ وہ چہرے جو تیری دربار میں باعزت ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں کیا فرما؟ شفاعت عطا فرما۔ اسی طرح ان علماء کی عزت اہل بیت کی دربار میں حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ سید علی نخودکی اتنے صاحب کرامت کہ لوگ انڈیا سے پاکستان سے جاتے تھے، قبلہ میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا میرا والد بیمار ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس قدر بیمار ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو مشہور تھے نخودکی۔ نخود بولتے ہیں فارسی میں چنے کو۔ کچھ کہتے ہیں جس گاؤں میں رہتے تھے وہ نخود کوئی ایسا گاؤں تھا، اس مشہور ہوئے، کچھ کہتے ہیں چنا، کچھ کہتے ہیں کھجور۔ کہتے ہیں ان کے پاس جو بھی آتا تھا، آپ نے کہا میری والدہ بیمار ہے اور لا علاج بیماری ہے، سید حسن علی کیا کرتے تھے؟ وہ چنے پہ یا کھجور پہ ایک دعا پڑھتے تھے، پھونک کے دیتے تھے، کہتے تھے تم یہاں کھاؤ تمہاری ماں کو شفا پاکستان میں مل جائے گی۔ وہ بندہ وہاں کھاتا تھا، اسے شفا کہاں ملتی تھی؟ وہاں ملتی تھی۔ آپ جب بھی مشہد جائیں تو چاررائے شہداء، امام کے اطراف کی مختلف نام ہے نا، ایک تبرسی ہے، تبسی ہے، خیابان شیرازی ہے، تو چاررائے شہداء کی طرف جب آپ سیدھا جاتے ہیں تو بیچ روڈ میں گنبد ہے، بیچ روڈ میں ایک قبر ہے، ایک روڈ وہاں سے جاتا ہے بازار بزرگ کے پیچھے سے، تو وہاں ایک قبر ہے بیچ روڈ میں۔ کئی لوگوں کے سب میں سوال ہوتا ہے یہ روڈ کے بیچ میں قبر کیوں؟ یہ بہت بڑے عالم دین کی قبر ہے۔ کہتے سید علی نخودکی کے زمانے میں شاہ ایران کی گورنمنٹ تھی، اور اس زمانے میں آرڈر ہوا تھا اس قبر کو گرا دیا جائے۔ مشہد کا جو گورنر تھا، استاندار کہتے ہیں اس کو، والی جو تھا، اس کو آرڈر ملا کہ بھائی 2 ہفتے کے بعد شاہ ایران وزٹ کرنے آ رہا ہے اور ہمیں آرڈر ملا ہے یہ روڈ بنانا ہے، اور جس کی بھی قبر ہے یا نکال کے اس کو کہیں اور کیا جائے۔ بیچ راستے میں یہ ہرڈلز پیدا کر رہی ہے۔ اب اس کو آرڈر تھا شاہ ایران کا، اور لہٰذا اس نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا تھا۔ کہتے یہ جو وہاں کا والی تھا، گورنر تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی، شدید اس کے اسٹمک میں پین ہوا، جس بھی ڈاکٹر کے پاس گیا سب نے دوائیاں وہاں دی لیکن اثر نہیں۔ کہتا اس قدر پین کہ میں رات کو سو نہیں سکتا، اس شدید درد کی وجہ سے اپنے پاؤں کو جکڑ لیتا تھا۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ آقا حسن علی نخودکی کے پاس جاؤ، بڑی شفا ہے ان کی دعا، وہ ایک کھجور دیں گے، چنا دیں گے، کھاؤ گے اور شفا مل۔ یہ گورنر کہتا ہے میں آقا حسن علی کے پاس، اور میں نے قبلہ میرے پیٹ میں بہت درد، مطلب اتنا کہ میں اتنے دنوں سے سو نہیں پایا، ایسا شدید درد ہوتا ہے کیسے لگتا ہے میرے بدن سے روح نکل جائے۔ آقا نخود نے کوئی بات نہیں، یہ کھجور پڑی ہے، دعا پڑھوں گا، ابھی کھاؤ گے خدا تجھے کیا دے گا؟ شفا دے دے گا۔ تو قبلہ پھر دیر کیوں کر رہے ہیں، جلدی پڑھیں، میں تو مر رہا ہوں درد۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک شرط ہے۔ کہ کون سی شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ جو تجھے آرڈر ملا ہے فلاں عالم کی قبر کو روڈ کے بیچ سے اکھاڑو، اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر۔ انہوں نے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ادھر درد سے مر رہا ہوں، آرڈر امپلیمنٹ نہیں کروں، ادھر شاہ مجھے مار دے گا۔ مطلب آپ کی نہ سنوں تو پیٹ کے درد سے مروں، اور شہنشاہ ایران کی نہ سنوں تو جان سے چلا جاؤں۔ قبلہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جانتے ہیں بادشاہ کتنے ظالم ہوتے ہیں، اور میں نے کہا میں اس عالم کی قبر کو نہیں ہٹاؤں گا تو سمجھ جائے گا میں کوئی انقلابی کوئی علماء کی سپورٹ والا بندہ ہوں، مولویوں کی سائٹ والا بندہ ہوں، کہ وہ تو پھر دگنا مجھے مار دے گا، زندان میں ڈال دے گا، میرے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے قبلہ میں نہیں دوں گا بھائی، اب تیری مرضی ہے، پیٹ کے درد سے مرو یا شاہ کے ڈر سے مرو۔ کہتا ہے اتنا درد تھا، پریشان ہو گیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے۔ آقا حسن علی نے کہا دیکھو بیٹا، اگر تجھے یہ خوف ہے کہ شاہ تجھے مارے گا، اگر مجھ پہ اعتبار ہے اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اب کہتے پریشان ہو گیا،
کلیئر تھا کہ 2 ہفتے کے بعد شاہ جو ہے مشہد آئے گا اور یہ سارا کام میں نے کر دینا ہے۔ میں نے قبلہ میرے پاس آرڈر موجود ہے، سارے انتظامات ہو گئے ہیں، شاہ ایران آنے والے ہیں کہ بھائی اب مجھ پہ اعتبار کرو یا پھر تم جانو، تمہارا کام جانے، پیٹ کا درد تو تجھے کبھی چھوڑنے والا ہے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلی بار مولوی پر یہ اعتبار کر دیتا ہوں۔ کہتا مجھے پڑھ کے دیں، کہ کھجور پڑھ کے دی، جو چنا تھا میں نے کھایا، پانی پیا اور اللہ نے مجھے مکمل شفا دے دی۔ اب کیونکہ وعدہ کیا تھا میں قبر نہیں ڈھاؤں گا، لہٰذا وعدے پہ عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں قبر گراؤں پھر پیٹ کا درد واپس آ جائے۔ کہتا اب 1 رات گزری، بچے پریشان، بابا تو نے کیا کر دیا، پیٹ کی وجہ سے تو ہم سب کو مروائے گا، پورا خاندان جیل میں چلا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، قبلہ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کہ 2 دن گزرے، مطلب نیندیں میری حرام، کہ کہیں سے کوئی پیغام آئے شاہ کا ٹرپ کینسل ہو گیا، شاہ نہیں آئے گا، آرڈر ویسے کہ ویسے۔ کہتا بس کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا شاہ مشہد تو کیا ایران چھوڑ کے بھاگ کے وہاں سے چلا گیا ہے۔ کہ تو اس دن مجھے پتہ چلا نہ صرف اس آغا حسن علی نخدکی کے پاس ان کی زبان میں خدا نے اثر دیا ہے، بلکہ یہ اخبار غیب بھی جانتے ہیں۔ ان کو پہلے سے علم تھا کہ شاہ مشہد میں آنے والا نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ایک بندہ جو صاحب عمل ہو، اس کی روح میں اتنا اثر ہے، تو مرنے کے بعد خدا اس کی روح کو کتنی وسعتیں